کو مطلب مشرف ابھی بھی اللہ نہ کرے ان کو یقین آخری نہیں آ ہو رہا. وہ I mean مطلب کہ آخری خطاب چیف آف آرمی سٹاف وہ اگر خود کہہ رہے ہیں تو، اور اب تو معاملات جتنے کلیئر آگے ہو تک گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں، سمری بھی چلی گئی ہے. جی بڑے واضح ہوتے جا رہے ہیں معاملات. سو لیٹس سی کہ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی اب جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ ان سے مشاورت ضرور کریں گے. اب کس حیثیت میں لیکن وہ کریں صاحب گے نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون اور آئین کے اندر، تو قانون اور آئین کے اندر کوئی تو درج نہیں ہے نا. عمران خان صاحب تو اس وقت MNA بھی نہیں ہے، وہ مستعفی ہو چکے ہیں، تو نہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہ وہ کچھ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر معاملہ وہاں پہ اٹک جاتا ہے نا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور معاملات پھر کسی بھی طرف چلے جا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری خطاب والا جو معاملہ ہے خدا نہ خواستہ بات وہاں تک پہنچ جائے. دیکھیں ہم نے تو پچھلے 6 مہینوں میں کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ مطلب جن باجوہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آسما، پچھلے 6 مہینے میں ہم نے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انکانسٹیٹیوشنلی اسمبلی ڈیزالو کرتے دیکھا ہے. یہ بات درست، اپنی حکومت کو، جبکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس آئینی اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیا. اور اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا. تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دوسرا جو آج ان کا خطاب تھا وہ یہ تو جب اس میں خطبہ میری اردو آپ کو پتہ ہے کمزور ہے میری، مطلب، اور آپ پشتو ٹھیک طرح سے کھاتے نہیں ہیں، تو اب میرا یہ جو ہے چلے اچھا مشکل جال میں پھنسا ہوں. ہاں ایک تو یہ تھا میرے خیال میں کہ میرا جو اس سے ایک بڑا ٹیک اوے ہے، دیکھیں پچھلے 70-71 سالوں میں اس پہ تو اس پینل میں بھی کنسنسس ہوں گے کہ آرمی کا جو بھی غیر آئینی کردار سیاسی طور پر رہا اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہوں گی لیکن وہ اتنی بڑی غلطیاں نہیں تھیں جتنی ہم نے 70-71 سالوں میں دیکھی کہ جو بھی غیر آئینی اقدامات ہوئے، مارشل لاز لگے، اس کے علاوہ ان کو اگر وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، 71 سال کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے 6 سالوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن 71 سالوں کی وہ غلطی مان کر کہہ رہے ہیں کہ کیتھارسس ہم نے شروع کر دیا ہے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اب اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جی واقعی اس طرح سے ہو گیا، یقین آتے آتے آئے گا. لیکن اگر ہم 50% بھی اس طرف چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے 50% مسائل خود بخود جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. آج انہوں نے جو بات کی کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے اور ہر سیاسی جماعت میں بھی برداشت کو، یہ ہار کو ایکسپٹ کرنے کی برداشت ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے جو 2 باتیں کی، بنگلہ دیش پہ میں نہیں جاتا، وہ تاریخ جج کر چکی ہے آلریڈی، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا. GDP گروتھ بھی جو ہے وہ روزانہ جج کر رہی ہے، اور پاکستان کی اکانومی بھی. ہمارے جو موجودہ حالات ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمیں حال میں ہی رہنا چاہیے. اب حال میں اگر ہم آئے نا آسما، تو دھرنا 2014 سے لے کر ڈان لیگز 2016، then we ended up in a hybrid regime. اس کے بعد جو سینٹ کے معاملات ہوئے، جو عدم اعتماد کرایا گیا، خود عمران خان صاحب بار بار ایکسپٹ کر رہے ہیں ایک نیکڈ انوالومنٹ. اور وہ پاکستان کے ایسے الیکشنز کہ کراچی سے آپ MQM سے شروع ہوں، MQM 3.5 سال PTI گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، پشاور میں ANP تک چلے جائیں، سوائے تحریک انصاف کے کون سی جماعت نے 2018 کے انتخابات کو سیاسی انجینئرڈ انتخابات نہیں کہا؟ بہت سے اوپن سیکرٹس ہیں، وہ معاملات RTS والے ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں. تو وہاں بھی جو کردار تھے ان کا بھی تعین کر کے، غلطیوں کی نشاندہی کر کے کہ ٹھیک ہے. اچھا اس سے ہوا کیا ان 3.5 سالوں میں؟ آپ کی معاشرت، صحافت، سیاست، ہر چیز پہ اثر پڑا، اتنا اس پر امپیکٹ پڑ چکا ہے کہ اب ہم سمپل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی جماعتوں نے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں سلیکٹڈ حکومت ان کو کہہ دیا ان کو وہ نہیں کرنا چاہتے.